جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کی بجائے تقوی اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے، آسمان سے ہی آتی ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقوی، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے۔ بس جب ہر قسم کا جو عنایات ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو قائم رکھتا ہے، چاہے تو ختم کر دیتا ہے، تو پھر تکبر کس بات کا؟ نہ کسی کو اپنے تقوی پر زوم ہونا چاہیے، نہ اپنی ایمانی حالت پر، نہ اپنی عبادتوں اور دعاؤں پر زوم ہو، نہ اپنی پاکیزگی پر زوم ہو۔ اسی طرح نہ ہی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے، دنیاوی معاملات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے۔ فرمایا بس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مصلوب اور لا شیء محض سمجھے، یعنی اس کی کوئی نفس میں کوئی چیز ہستی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور آستانِ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بست اور شرح صدر حاصل ہو جاوے، دل کھل جائے، شرح صدر حاصل ہو جائے دعاؤں کی قبولیت کا، تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے کھلنے کا، تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے، بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل کھلیں، دروازے کھلیں اور اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل مجھ پر نازل ہو رہے ہیں، تو مزید عاجزی پیدا ہو، کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لا شیء سمجھے گا، اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی۔ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے، اور یہی حالت بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے۔ جب تکبر پیدا ہو جائے پھر دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس عمدہ طریق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ، اے سعادت مند لوگو، تم زور کے ساتھ اس